میں نے حق اور سچ کا ساتھ دیا۔ میں نے لوگوں کو وہی بتایا جو جاننا ان کا حق تھا۔ لوگ اکثر یہ پوچھتے ہیں کیا اس ملک میں سچ بولنے کی آزادی ہے؟ میں بولتا ہوں چاہے بڑھ جائے جتنا بھی اندھیرا، روشنی اپنا راستہ ڈھونڈ لیتی ہے۔ آپ کو کوئی بھی قید کر سکتا ہے لیکن حق اور سچ کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا۔ سچ کی آواز۔ اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ۔ ناظرین السلام علیکم۔ اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج میرے ساتھ مہمان ہیں، ایکسکلوسیو ہیں، ترجمان استحکام پاکستان پارٹی فیاض الحسن چوہان صاحب آج میرے ساتھ ہیں۔ ویسے تو تحریک استحکام پاکستان پارٹی کے بہت سارے ترجمانوں کا ذکر ہے، لیکن میڈیا میں اگر کوئی ترجمان نظر آ رہے ہیں تو فیاض الحسن چوہان صاحب ہیں۔ آج ان سے کچھ اہم ترین گفتگو ہوگی۔ امید کرتے ہیں کہ کئی اہم رازوں سے ضرور پردہ اٹھائیں گے۔ فیاض الحسن صاحب پاکستان کے ایک بڑے محب وطن، آپ کے سیاسی لیڈر بھی ہیں اور محب وطن پاکستانی بھی ہیں، اور دین سے، اسلام سے بڑی محبت کرتے ہیں، اپنے اداروں سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہم سب سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ جی فیاض الحسن چوہان صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے ایک سوال اٹھا رہا ہوں، اور وہ میری آواز آ رہی ہے سر؟ جی آ رہی ہے سر۔ یہ ختم نبوت کے حوالے سے ایک گزارشات آئی، نواز شریف صاحب کا دور تھا، کہا جاتا آخری دور تھا، تو یہ اس قوانین کو ختم کرنے کے لیے ختم نبوت کے حوالے سے آخر کیا ایسا وہاں پر کون لوگ انوالو تھے؟ پی ٹی آئی کا کون انوالو تھا؟ اور یہ ختم نبوت کی جو قانون ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کیا ایک سازش کا لفظ میں کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت تیار ہوئی تھی؟ ذرا بتائیں گے سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب 2017 میں نواز شریف صاحب کے دور اقتدار کے اندر ختم نبوت سے متعلقہ پاکستان کے آئین، قانون اور مختلف جو لاز ہیں ان کے اندر کوئی 9 قوانین تھے کہ جس کے اندر امینڈمنٹ کی جا رہی تھی، اور جس میں ختم نبوت کا حلف ہوتا تھا کسی جگہ پہ اوتھ، کسی جگہ پہ جناب ریٹن، کسی جگہ پہ وربل، یہ مختلف قسم کے پاسپورٹ کے حوالے سے کہ اس کے اوپر جناب وہ حلف تھا۔ اس طرح کی کوئی 9 قوانین تھے، وہ چینج کیے جا رہے تھے، اور ان کو چینج کرنے کے حوالے سے جو ایک الیکشن ایکٹ 2017 کا جناب بل پاس کیا گیا تھا، اس میں چور دروازے سے وہ 9 قوانین بھی چینج ہو رہے تھے۔ اس کو چینج کرنے کے حوالے سے جو کمیٹی بنی تھی اس میں نون لیگ کے لوگ بھی تھے، پیپلز پارٹی کے بھی تھے اور پی ٹی آئی کے بھی تھے۔ پی ٹی آئی کے 2 افراد تھے، ڈاکٹر شیریں مزاری اور شفقت محمود۔ اچھا، یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے سب سے پہلے خبر بریک کی کہ جناب پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی جناب پارلیمنٹ بڑی خاموشی کے ساتھ ختم نبوت کے کچھ قوانین کو ختم کرنے چلی ہے۔ پھر اس کے بعد شیخ رشید صاحب نے آن دا فلور آف دا ہاؤس اس کے حوالے سے آواز بلند کی، تو پھر پوری دنیا کو پتہ چلا، اور پھر جناب فوری طور پہ جناب بیک آؤٹ کر لیا گیا حکومت کی طرف سے، اور معذرت خانہ لب و لہجہ اختیار کیا گیا۔ اچھا، اس وقت اس کا سارا غم اور غصہ پی ٹی آئی کے سپوکس پرسنز کی طرف سے بھی اور باقی ساری جناب اپوزیشن کی طرف سے بھی، وہ سارے کا سارا نون لیگ کے اوپر نکالا گیا اور نواز شریف کے اوپر نکالا گیا۔ اور آج تک ہم کہتے ہیں کہ نواز شریف جناب ختم نبوت کا چور، اور ہم بھی جب پی ٹی آئی کے دور کے اندر پچھلے 6-7 سال سے یہ الزام لگاتے تھے، حقیقت تھوڑی سی برعکس تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اور جو مین پارٹیز تھی اس میں نون لیگ اور پی ٹی آئی
دونوں شریک تھی، اور پی ٹی آئی کے جو 2 نمائندے اس کمیٹی میں شامل تھے، ان دونوں نمائندوں نے پارٹی لیڈر، پارٹی چیئرمین کی وش اور کنسنٹ، اس کے ساتھ ان قوانین کو چینج کرنے کا جو مسودہ تھا اس کے اوپر ان کے دستخط موجود تھے، ان کی حامی موجود تھی، ان کی رضامندی موجود تھی۔ یہ ایک بہت بڑی کنسپائریسی تھی جو الیکشن ایکٹ 2017 کی چھتری تلے پاکستان کے 24.5 کروڑ عوام، جس کے اندر جو مسلمان ہیں 100% ختم نبوت کے حوالے سے جن کے دل دھڑکتے ہیں، جن کا یہ ایمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبوت نہیں ہے اس دنیا کے اندر، اور جن کا اس بات کے اوپر بھی ایمان ہے، فقہ کے اس نقطے کے، فقہ کا ایک میں آپ کو نقطہ بتا دوں جس پہ تمام مکتبہ فکر، سنی چاروں مکتبہ فکر، اہل تشیع، اہل حدیث، تمام کے تمام جس پہ متفق ہیں، وہ نقطہ یہ ہے کہ اگر کوئی فرد جھوٹے نبی کا دعویٰ کرے اور مسلمان اس سے یہ پوچھ لے کہ تمہارے پاس کیا پروف ہے کہ تم نبی ہو، تو وہ مسلمان کافر ہو جاتا ہے۔ میں دوبارہ دہرا دوں، بڑی بات ہے، امت مسلمہ کا، مسلمہ، یہ اصول ہے ہر فرقے کا، ہر کونے کا، ہر خدرے کا، ہر گروہ کا، ہر مکتبہ فکر کا، فتویٰ ہو گیا کہ اگر قیامت تک، یہ مطلب ہے اجماع ہے، یہ اجماع ہے، اجماع ہے، قرآن سنت اجماع، یہ ایک فقہ کا ایک پلر ہے۔ یس، اجماعی جناب یہ اصول ہے کہ اگر کوئی جھوٹا نبی آئے گا، وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، اور کسی مسلمان نے اس سے یہ پوچھ لیا کہ بتاؤ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم نبی ہو، تو وہ مسلمان کافر ہے۔ اتنا سٹرکٹ جناب ختم نبوت کے حوالے سے مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ یہ شیری مزاری اور شفقت محمود کا آپ نے نام لیا، یہ انڈیویجول لیول پر اتنا بڑا فیصلہ کر سکتے تھے سگنیچر؟ سر کیسے کر سکتے تھے؟ اچھا، پھر سارے کا سارا رخ نواز شریف صاحب کی طرف موڑ دیا گیا، سارے کا سارا رخ نون لیگ کی طرف موڑ دیا گیا۔ اچھا، وہ کیوں کر رہے تھے؟ سر یہ پاکستان کی مجبوری ہے اور تھرڈ ورلڈ کی۔ جب پاکستان کے اندر کسی حکمران یا کسی سیاستدان کی سیاست داؤ پہ لگی ہوتی ہے، تو پھر عالمی طاقتوں میں سے اور عالمی جو مافیا ہے وہ ان سے وہ کام لیتا ہے کہ جو وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ نواز شریف کی سیاست کا بیڑا غرق ہو گیا تھا 2016 جولائی میں، نااہل ہو گئے تھے۔ اگلے 5 سال کیا پوری زندگی کے لیے بظاہراً ان کے لیے سیاست ختم تھی۔ ان کو یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ جناب آپ اگر یہ کام کر لیں گے تو ہم آپ کی سیاست کے جو جتنے کانٹے ہیں ہم ان کو چن لیں گے، ہم آپ کے لیے رستہ سیدھا کر دیں گے۔ انہوں نے بدقسمتی سے اپنی سیاست کو اور اپنے اقتدار کو سیدھا کرنے کے لیے وہ راضی، ادھر سے پی ٹی آئی کے لیڈر کو یہ بتایا گیا تھا کہ ہم آپ کو اقتدار میں لے کر آئیں گے اگر یہ کام آپ کریں گے۔ ان میں سے یہ سب سے اہم کام ہے جو پچھلے 50 سال سے، جب سے 1973 کا آئین بنا ہے، اس کے بعد سے ختم نبوت کے منکر پوری دنیا کے اندر اور پاکستان کے اندر اس 73 کے آئین کو تباہ کرنے کے لیے ایک مشن پہ ہے۔ ان کا مشن یہ ہے پچھلے 40-50 سال سے کہ کسی طریقے سے یہ قوانین ختم کیے جائیں۔ ٹھیک ہے، وہ پھر اس طریقے سے انڈر پریشر شفقت محمود اور یہ شفقت محمود اور شیری مزاری کی اپروول کیا تھی؟ کیا وہ خود یہ ان چیزوں کو لے کے سائن کر رہی تھیں؟ سر نہیں جی، کہاں خود ہو سکتے؟ تو پھر کیا تھا سر؟ سر یہ کوئی باتیں، کوئی میں کوئی راز تو نہیں بتا رہا، یہ تو آپ کو بھی یاد ہوگا جب 1917 میں آپ بھی ایک لیڈنگ ٹی وی چینل پہ شو کرتے تھے۔ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ اس وقت جو کمیٹی بنی تھی اس میں کس کس کے دستخط اس پہ موجود ہیں، لیکن بہرحال پاکستان کی عوام کو اپنے آنکھ، اپنے سر انہوں نے کسی سے اپروول تو لی ہوگی نا، یا یہ چلے دوسرے اراکین نے کیا، اس سے نواز شریف سے لیا، زرداری سے لیا، فلاں سے لیا، جس سے بھی لیا اس کمیٹی میں جو ممبران تھے، یا یہ ان کا انڈیویجول ایکٹ تھا؟ کیا یہ ان کا انڈیویجول ایکٹ تھا شیری مزاری کا اور شفقت محمود کا، یا تو پھر کس سے اپروول لی انہوں نے، یہ آپ نہیں بتا رہے؟ سر obviously یہ پارٹی کے چیئرمین پی ٹی آئی کی اپروول سے تھا۔ کون تھے سر چیئرمین پی ٹی آئی؟ سر یہ پراپر پارٹی کی لیڈرشپ کی کنسنٹ سے جناب یہ ساری چیزیں اس وقت۔ تو کون تھی لیڈرشپ کس طرح جناب 24.5 کروڑ؟
سر مجھے اس کا نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. چیئرمین کون ہے پارٹی کا؟ چلے سر آگے چلتے ہیں. اب آ جائیں ذرا سے ایک اور. چلے سر بالکل آپ نام لے, ویسے بھی ٹی وی پہ پابندی لگی ہوئی ہے, آپ تو بڑے صحیح کام کر رہے ہیں. لیکن میں آ جاتا ہوں ایک اور اہم ترین. سر یہ اعظم خان صاحب نے کیا کر دیا, یہ تو اچھا یہ الزام نہیں ہے. اچھا میں ڈاکٹر صاحب آپ کو ایک چیز کلیئر کر دوں, یہ کوئی الزام نہیں ہے. یہ میں اللہ پاک کے کرم سے جو میرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس, ان کی رسالت اور ان کی ختم نبوت کے حوالے سے ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے میرا اول و آخر فرض ہے, اور میرے خاندان یہ پتہ کب آپ کو چلا سر, محترم کی آپ کو یہ پتہ کب چلا کہ یہ سازش جو ہے اس میں عمران خان پی ٹی آئی چیئرمین بھی شامل ہیں, اور یہ دونوں نے جو دستخط کیے ہیں ان کے کنسن سے کیا, یہ کب پتہ چلا؟ سر یہ چیزیں ساری آہستہ آہستہ پتہ چلتی. کیونکہ یہ سوال تو آپ کے اوپر بھی آئے گا نا کہ آپ ایک ایسی پارٹی کا حصہ ہیں, آپ ایک ایسی پارٹی کا حصہ رہے جس کے 2 ممبر نے ختم نبوت کے لیے سائن کیا, سازش کی ختم کرنے کی, اور اس کا کنسرن تھا وہی پارٹی کا چیئرمین جس کے آپ ممبر تھے. تو الزام تو آپ پہ بھی آئے گا نا سر, اس کو آپ کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ بدقسمتی سے پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز بدقسمتی سے سر وہ انہی کے ایجنڈے کے اوپر جناب چلنے کی کوشش کرتی ہیں, ان کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہیں, اس کمیونٹی کو بھی اور اس مافیا کو بھی, نیشنل اور انٹرنیشنل مافیا کو اپنی سیاست کو بچانے کے لیے بھی. سر آپ مانیں گے کہ آپ ایک ایسی پارٹی کے, آپ اپنی بات کریں سر, چھوڑیں, آپ مانیں کہ جب آپ کو یہ خبر ہوئی, میں تو اس کا میں تو اس کا کفارہ ہی ادا کر رہے ہیں. بس آئیے آگے چلتے ہیں سر, آگے بھی کچھ کفارہ. بالکل بہت اچھی بات کی ہے, کسی میں ہمت نہیں ہے. یہ کیا ہوا سر, یہ اعظم خان نے 164-161 کا جو ایک بیان دیا, کیا اس کے بارے میں بھی سر آپ کو پہلے سے خبر تھی, یا اب آپ یہ ان کے بیان کے بعد جی؟ میں ڈاکٹر صاحب پچھلے 2 مہینے سے 2.5 مہینے سے, اعظم خان نے تو ابھی کیا ہے, میں تو 2.5 مہینے سے یہ باتیں بتا رہا ہوں. اب حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ سائفر, آپ بھی ماشاءاللہ سینئر صحافی ہیں, ہم بھی پچھلے 23 سال سے الیکشن کی پالیٹکس اور 44 سال سے سیاسی کارکن ہیں, تھوڑی بہت ہی ہمیں بھی چیزوں کا پتہ ہے کہ انٹرنیشنل پالیٹکس, ریجنل پالیٹکس اور ڈپلومیسی کیا ہے, خارجہ پالیسی کیا ہوتی ہے, وزارت خارجہ کے دفتر کے کیا رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں. سائفرز تمام ملکوں سے جناب آتے رہتے ہیں, ہمارے ملک سے دوسرے ملکوں میں جاتے رہتے ہیں, اور پھر یہ جو عالمی طاقتیں ہوتی ہیں یا پاورز ہوتی ہیں ان کی طرف سے جناب تھرڈ ورلڈ کو اور مسلم ورلڈز کو اس طرح کے ڈیلی کے بیسس پہ, ویکلی کے بیسس پہ, منتھلی کے بیسس پہ جناب اس قسم کے سائفرز اور میموز آتے رہتے ہیں. اس میمو کو اور اس سائفر کو جس طریقے سے پولیٹیسائز کر کے 24.5 کروڑ پاکستانیوں کے جذبات کا ریپ کیا گیا, یہ لفظ میں یوز کر رہا ہوں کہ ان کے جذبات کا ریپ کیا گیا, کہ انہیں امریکہ کے خلاف ایک نفرت لا کر اور پھر اس پوری نفرت کو پاک فوج اور ریاستی اداروں کے خلاف اور ریاست کے خلاف اس نفرت کو کنورٹ کرنے کے حوالے سے اور اپنی سیاست کو بچانے کے لیے میرے جیسے پاکستانی کو, آپ جیسے پاکستانی کو, ان تمام محب وطن پاکستانیوں کو استعمال کیا گیا. یہ ایک یونیک جناب طرز تھا اور یہ ایک یونیک جناب طریقہ کار تھا. اب حقیقت اس میں کیا تھی؟ حقیقت یہ تھی کہ وہ سائفر آیا, ایز یوزل سائفر تھا, اس پہ 2 ویڈیوز لیک ہوئی شروع میں اپریل میں. ایک ویڈیو آپ کے سامنے آئی جناب اعظم خان کی اور چیئرمین پی ٹی آئی کی, جس میں جناب چیئرمین پی ٹی آئی اسے بتا رہے ہیں کہ اس سائفر سے ہم نے کس طرح کھیلنا ہے, اس سائفر کو ہم نے کس طرح استعمال کرنا ہے, اس سائفر کو ہم نے عدم اعتماد کی تحریک کو ناکام بنانے کے لیے کس طرح استعمال کرنا ہے. آگے سے اعظم خان کہتا ہے کہ بھائی آپ بے غم رہیں, جو منٹس میں نے لکھنے ہیں, جو قومی سلامتی کمیٹی کی جناب کمیٹی کی کارروائی ہے اس کے جو منٹس لکھنے ہیں وہ میرے ہاتھ میں ہے, میں جیسے چاہوں گا اس کو موڈ کر لوں گا آپ کی منشا اور آپ کی مرضی کے مطابق. یہ ساری باتوں کی جو آڈیو آئی تھی وہ تو سب کے سامنے ہے. دوسری آڈیو آئی مسز جناب چیئرمین پی ٹی آئی اور اسلان خالد کی, اس کو اسلان خالد کو جناب انسٹرکشن دے رہی ہیں مسز کہ آپ نے اس سارے معاملے کو جناب آپ نے امریکہ کے خلاف حقیقی آزادی کا ایک تصور دینا ہے, لوگوں کے ذہنوں پہ بٹھانا ہے, اس کو کنورٹ کرنا ہے. اب یہ 2 چیزوں کے بعد اب میں آتا ہوں جو میں اپنی آنکھوں دیکھی ریالٹیز میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, جس کی وجہ سے میں بڑا بالکل کلیئر ہوں. میں ڈیلی جو 2-3-4 شو کرتا ہوں
میرا دل دماغ زبان بالکل کلیئر ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے ساری چیزیں دیکھی ہیں، تو مجھے پتا ہے کہ کیا کیا فراڈ ہوتے رہے ہیں۔ مارچ کے مہینے میں چیئرمین تحریک انصاف مارچ کے دوسرے ہفتے کے اینڈ میں 16 17 18 مارچ کو وہ جناب لاہور آتے ہیں، عثمان بزدار وزیر اعلیٰ اور 7 سینئر منسٹر جس میں بھی شامل تھا، ان سے خصوصی میٹنگ ہوتی ہے۔ ہمیں بریف کیا جاتا ہے پارٹی چیئرمین کی طرف سے کہ میرے خلاف تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے کیونکہ میں امریکہ کے خلاف پاکستان کی غیرت اور خودداری کی جنگ لڑ رہا ہوں۔ میں نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا، میں نے جناب رشیا کا دورہ کیا، اس کی مجھے جرم کی سزا دی جا رہی ہے، فلاں فلاں فلاں۔ سارے انہیں اپنے اپنے انداز سے انہیں یقین دہانی کرائی۔ ڈاکٹر صاحب خدا کی قسم میں لٹرلی رو رہا تھا، میرے آنکھوں میں آنسو تھے، اور میں نے روتے ہوئے پارٹی چیئرمین کو کہا کہ اگر عالمی طاقتیں اور امریکہ آپ کے خلاف یہ سازش کر رہا ہے تو ہم آپ کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہوں گے۔ اور اسی دن اور اس سے اگلے 3 دنوں میں کروڑوں روپے کی آفر ہوئی کہ جناب یہ جو حمزہ شہباز کی حکومت بننے کے حوالے سے جو 25 لوٹے بنے تھے ان کے حوالے سے، تو میں نے ان کو شٹ اپ کال دی۔ جس بندے نے میسیج دیا، میں نے کہا یہ بکواس دوبارہ نہ کرنا، میں کم از کم جناب میں پارٹی کے ساتھ، پارٹی چیئرمین کے ساتھ اور اس حقیقی آزادی کی جنگ میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اب ہم اور میری طرح کے لاکھوں لوگ اسی سوچ کے تحت مارچ اپریل میں ہم جناب کھڑے ہوئے، خیر جی ماریں کھانا شروع کی، پرچے جھیلنے شروع کیے، حملے ہوئے، جان لیوا حملے ہوئے نون لیگ کے لوگوں کی طرف سے میرے اوپر، ہر قسم کی قربانی دی۔ 4 مہینے گزرے، اگست کا مہینہ ترجمانوں کی میٹنگ ہو رہی، پارٹی چیئرمین نے پالیسی دی کہ آج کے بعد کسی نے سائفر کا تذکرہ نہیں کرنا، آج کے بعد کسی نے سائفر کو جناب اپنی گفتگو کے اندر نہیں لے کے آنا، نہ ٹاک شو میں، نہ میڈیا ٹاک میں، نہ جناب آپ کی پریس کانفرنسز میں۔ آج کے بعد امریکہ کو آپ نے کرٹیسائز نہیں کرنا، آج کے بعد امریکہ کے اوپر جناب تنقید نہیں کرنی، آج کے بعد اس پوری حقیقی آزادی کی جو جنگ ہے اس کو امریکہ کے ساتھ نہیں آپ نے جوڑنا۔ پھر یہ ایک دفعہ نہیں، پھر مسلسل ہر جناب ترجمانوں کی میٹنگ کے اندر پوچھا نہیں کیوں یہ پالیسی دی جاتی پوچھا نہیں آپ کا بیانیہ اتنا بڑا ہے تو آپ چینج کیوں کر رہے ہیں؟ پوچھا نہیں آپ نے یا کسی اور نے نہیں پوچھا؟ اب اس کے بعد پھر سر کسی کو پوچھنے کی کیا اجازت جی؟ میں نے آپ کو بتایا، میں نے آپ کے شو کے اندر بتایا تھا کہ پارٹی چیئرمین کی نظروں میں جو وہ جانتے ہیں وہ کوئی نہیں جانتا، جو وہ نالج رکھتے ہیں کوئی نہیں رکھتا، جو وہ عقل رکھتے ہیں کوئی نہیں رکھتا، جو وہ تجربہ رکھتے ہیں کوئی نہیں رکھتا، جو پالیٹکس پہ ان کی نظر ہے کسی کی نظر نہیں، جو انٹرنیشنل پالیٹکس کے اوپر ان کی نظر ہے کسی کی نظر نہیں، جو عقل اور دانش ان کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں، نہ شاہ محمود قریشی کے پاس ہے، نہ اسد عمر صاحب کے پاس ہے، نہ کسی فیاض چوہان کے پاس ہے، نہ کسی اور کے پاس ہے۔ ان کے سامنے کسی کو کیا ضرورت؟ اچھا پھر 2-3 مہینے اور گزرتے ہیں تو پھر جناب ساری دنیا کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایک یہودی لابنگ فرم ہے امریکہ کی، اس کو جناب ہائر کیا جاتا ہے امریکہ کے اندر، جو امریکہ کی سرکار ہے اور حکومت ہے اور جو بائیڈن ہے اس کے اندر لابنگ کرنے کے لیے کہ چیئرمین تحریک انصاف اور پی ٹی آئی وہ پرو امریکہ ہے، وہ امریکہ کی حامی ہے، وہ امریکہ کے ساتھ دوستی رکھنا چاہتی ہے، وہ امریکہ کو اپنا دوست مانتی ہے، وہ اینٹی امریکہ نہیں ہے، وہ پاکستان کے اندر امریکہ کی تمام پالیسیز چاہے وہ مذہب کے حوالے سے ہوں، چاہے تعلیم کے حوالے سے ہوں، چاہے زراعت کے حوالے سے ہوں، چاہے صنعت کے حوالے سے ہوں، چاہے تجارت کے حوالے سے ہو، چاہے نیشنل انٹرنیشنل ایشوز کے حوالے سے ہو، جس ایشو کے حوالے سے بھی ہو، ہم ان کے ساتھ ان کی مرضی کے مطابق چلنا چاہتے ہیں۔ یہ پراپر لابنگ سٹارٹ کی گئی۔ پھر اس کے بعد اسی سال میں آپ نے دیکھ لیا 80 کے قریب کانگریس مین آ جاتے ہیں جس میں سے آدھے یہودی ہیں، وہ جناب لابنگ شروع کر دیتے ہیں جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن۔ تو یہ ساری چیزیں اعظم خان کی کسی بات کو رد کرنا یا اس کو یقین کرنا تو ایک سائڈ پہ رکھ دینا سر، یہ قانون ساری چیزیں آپ نے دیکھا ہوا ہے، لیکن اعظم خان کا بیان تو قانون بن گیا ہے نا سر۔ وہ تو 161 164 کی وہ جو انہوں نے مجسٹریٹ کے سامنے بیان دیا ہے، اس بیان کے اوپر عمران خان کو بڑی بھاری سزا آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت دی جا سکتی ہے۔ اس پہ آئے نا سر، یہ بتائیں، یہ وزن ہے۔ آپ ٹی وی پہ بیان دے رہے ہیں، اس پہ تو نہیں بنے گا نا جی۔ اس پہ سن لیں ڈاکٹر صاحب، پوری پاکستانی قوم کی اطلاع کے لیے عرض ہے، ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت کیوں گرفتار اور کیوں جناب پروسیکیوشن کا شکار ہے اور کیوں پابند سلاسل اور قانون کا سامنا کر رہا ہے، کیوں اس کو ہتھکڑی لگی، کیوں اس کو ذلیل و خوار کیا گیا امریکہ میں، کیوں اس کو ساری دنیا کے سامنے جناب ایگزامپل کے طور پہ سیٹ کیا گیا؟ وہ ایک وجہ ہے،
کہ پریزیڈنٹشپ چھوڑنے کے بعد، پریزیڈنٹ کا آفس چھوڑنے کے بعد اس نے ایک سرکاری فائل تھی، وہ اس نے اپنی ذاتی کسٹڈی میں رکھی ہوئی تھی. اس کے پاداش میں امریکہ کے جو پوری دنیا کے لیے جناب جسے کہتے ہیں نا کہ امپاورمنٹ آف لا کے حوالے سے ایک آئیڈیل ملک ہے، اس نے اپنے پریزیڈنٹ کو جناب گرفتار کر لیا اور اس کے خلاف کیس کر دیا. تو یہاں تو بھائی جان وہ سائفر ہے جو ایک عالمی طاقت کی طرف سے پاکستان کو آیا، جو پاکستان کی سب سے بڑی ڈونر ہے. پاکستان کا اس کے بغیر سروائیول کوئی نہیں ہے، پاکستان کی اکانومی کا اس کے بغیر سروائیول کوئی نہیں ہے. پاکستان کے بائی لیٹرل جو اس کے ساتھ اکنامیکل، پولیٹیکل، ٹریڈیشنل جو بھی ریلیشن شپس ہیں وہ پاکستان کی سوورینٹی سے متعلقہ ہیں. اس ملک کے سائفر کو سرے عام آپ عوام کے اندر لہراتے ہیں، لہرانے کے بعد اس کو اپنی کسٹڈی میں رکھ کے اس کو گنا دیتے ہیں. تو آپ بتائیں آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 اس کے مطابق تو یہ 100 گنا بڑا جرم ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا ہے. 100 گنا بڑا جرم ہے یہ. تو سر تو اس پہ تو یقیناً کہتے ہیں کہ بڑی سے بڑی سزا بنتی ہے. اب میں آتا ہوں ذرا سا کچھ اور راز واز آپ کھولیں سر. یہ 2-3 چیزیں میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. پاکستان کے ایک بہت بڑے وہ بھی ایک بڑے جرنلسٹ ہیں احمد قریشی صاحب، انہوں نے چند باتیں اوپن کی تھی جب وہ گئے تھے اسرائیل ایک ٹیم کے ساتھ. تو اس وقت پاکستان امریکہ میں یہ عمران خان کے زمانے میں ایک مشل جو آپ کا کراچی سے ایک یہودی تھا اس کو پاسپورٹ جاری کیا گیا اور اس نے سفر کیا تھا اسرائیل کا. ایک تو سر یہ ڈیفینیٹلی عمران خان کے دور میں حالانکہ پاکستان کا اسرائیل سے کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے. ایک تو اس کا بتائیے سر. دوسرا یہ ہے کہ ایک جہاز جی پہلے چلیں اسی کو بتا دیں، میں پھر بریک پہ جاؤں گا جلدی سے. میں ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو چین آف ایونٹس ہیں، تسلی سے پوری قوم سن لے. چین آف ایونٹس ہیں. پہلا ایونٹ اسمبلی بنتے ہی، حکومت بنتے ہی آسما قدیر نامی راول پنڈی سے ممبر قومی اسمبلی جس کا آئی کیو لیول انتہائی محدود ہے، وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی قرارداد پیش کرتی ہے اور جسٹیفیکیشن دیتی ہے جو میں نے فیاض الحسن چوہان صاحب کیونکہ آپ چینج آف ایونٹس بتائیں گے اور مجھے ایک بریک کے لیے کہہ دیا جائے گا تو وہ کنٹینیو نہیں ہوگا. میں ذرا پہلے بریک پہ چلا جاؤں پھر واپس آتا ہوں. بریک لے لیں. تھینک یو. ویلکم بیک. میں 2-3 چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ اس ایونٹ کو آپ کمپلیٹ کریں تو یہ بھی آپ کے سامنے ہو. ایک تو یہ ہے کہ ایک جہاز آیا تھا عمران خان کے زمانے میں اور وہ طیارہ آپ کے عمان سے ہوتے ہوئے طیارہ طالبیب سے چلا اور عمان جو کہ اردن کا کیپٹل ہے وہاں رکا، پھر دبئی رکا اور اسلام آباد آیا، پھر اسی روٹ سے واپس چلا گیا. اس کے اوپر بھی اگر کوئی انفارمیشن ہے تو ضرور دیجیے گا. پھر ایک بہت ہی اہم انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کے دور میں اسرائیل کے ایک اخبار جو بہت ہی مستند اخبار ہے، بڑا اخبار ہے، اسرائیل اوہم نے خبر جاری کی تھی کہ عمران خان کے ایک خصوصی معاون خصوصی، بہت ہی قریبی معاون خصوصی اسرائیل کا دورہ کر چکے ہیں. انہوں نے نام ڈسکلوز نہیں کیا اور انہوں نے موساد کے ڈائریکٹر سے بھی وہاں ملاقات کی تھی. بتائیے گا وہ کون ہے. ایک تو یہ. تیسرا یہ تھا کہ جی احمد یہ جولائی 2019 میں عمران خان کے واشنگٹن دورے پر صدر ٹرمپ کے داماد سینئر ایڈوائزر جیرڈ کشر سے خصوصی طور پر ملے اور ان سے بہت سی اہم باتیں کی. وہاں پر ٹرمپ سے ملاقات میں، ان کے داماد سے ملاقات میں ابراہم ایگریمنٹ جو اسرائیل عرب معاہدے کی بات ہوئی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہاں پر عمران خان کو بھی کہا گیا تھا کہ اس معاہدے پہ سگنیچر کریں. اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ ٹرمپ کی جو آپ کے جو وزٹ کیا تھا اس میں عمران خان نے ایک نجی جو ہے وہ وزٹ کیا جس میں انہوں نے 2 اہم ترین تھنک ٹینک سے ملاقات کی تھی جس میں پاکستان کا کوئی آفیشل شامل نہیں تھا. اس تھنک ٹینک کے متعلق کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں کو پی ٹی آئی میں پتا تھا کہ وہ تھنک ٹینک کون تھے اور وہاں پہ کیا گفتگو ہوئی. کیا کہیں گے سر؟
دیکھیں ڈاکٹر صاحب، میں نے آپ کو کہا تھا کہ چین آف ایونٹس ہیں. پہلا چین ایونٹ یہ ہے کہ آسما قدیر کے ذریعے سے آتے ساتھ ہی مارکیٹ کا بھاؤ چیک کرنے کے لیے ریزولوشن اسمبلی کے آن دا فلور آف دا ہاؤس رکھی گئی کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے. جب اس کے ریپرکشنز آئے تو فوری طور پہ کہا جی یہ ان کا ذاتی معاملہ ہوتا تو ان سے قومی اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ لیا جاتا. اس نے پاکستان نہیں، اس نے 150 کروڑ سے زائد مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا تھا. پہلا وہ ہوا. دوسرا، مشعل خالد کو پاسپورٹ ملا اسرائیل کا پاکستان کے ہسٹری میں پہلی دفعہ. اس کے بعد تیسرا، اس کے بعد جناب معاون خصوصی جو ہے وہ پاکستان سے اسپیشل گئے اسرائیل، وہاں موساد کے ڈائریکٹرز کو ملے، اور اسرائیل کا جو سب سے زیادہ سرکولیشن والا اخبار ہے اس نے مین لیڈ لگائی اور اس نے بتایا، صرف نام نہیں لکھا اس نے معاون خصوصی کا، اس نے بتایا کہ پی ٹی آئی کی حکومت کا کیبنٹ ممبر جناب اسے اسپیشل آ کے ملاقات کی. پھر اس کے بعد سر کون ہے، نہیں یہاں پہ روکوں گا، آپ کو پتا ہوگا نا سر کون تھا سر وہ اسپیشل اسسٹنٹ، اتنا کلوز اسپیشل، جو کہ ٹرمپ کے وزٹ میں بھی بہت زیادہ نمایاں نظر آیا کہا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں. کون تھا سر بات ہی سر آپ کو پتا ہے سر، آپ کون ہوگا سر، ان کا سب سے چہیتا معاملے خصوصی کون تھا سر؟ سر اوورسیز کے حوالے سے بھی اور چہیتا ہونے کے حوالے سے بھی اور ذاتی تعلق کے حوالے سے بھی وہ تو زلفی بخاری صاحب کے حوالے سے یہ چیز آئی تھی. اور پھر اس کے بعد جناب آپ کا طیارہ آتا ہے، طیارہ آ کے جناب یہاں پہ رکتا ہے. پھر آپ کا ابراہیم کارڈ جو ہے نا، جس کے حوالے سے جب وزٹ کیا تھا 2019 میں، تو پورا ایک پلان تھا جس کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے اور ان کی ایڈمنسٹریشن نے جناب پی ٹی آئی کے چیئرمین کے سامنے ایک پورا ایجنڈا رکھا. اب لوگ کہتے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی فلاں تقریر جس میں جناب اسرائیل کے حوالے سے انکار فلاں، اور بھائی انٹرنیشنل اور نیشنل پالیٹکس کے اندر ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہوتے ہیں، دکھانے کے اور ہوتے ہیں، لیکن جو ریالٹیز ہیں وہ پتہ لگ جاتی ہیں، وہ آ جاتی ہیں. جیسے میں نے آپ کے سامنے اور آپ نے میرے سامنے 6-7 ایونٹس رکھے. یہ ایونٹس پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ اسرائیل کے ساتھ جناب میٹیریلائز ہوئے ہیں. پاکستان کی ہسٹری میں کبھی جناب کسی حکومت کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ اسرائیل، اور آخری چیز جو اسرائیل آج سے 10-12 دن پہلے کھلا کے جناب UNO کی انسانی حقوق کونسل میں وہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی اور اس کی تحریک فساد فی الارض کے اوپر سپورٹ پہ اترا. یہ ساری اس بات کی مینیفیسٹیشن ہے کہ بنیادی طور پہ پیچھے اسرائیل کا ایجنڈا ہے. اسرائیل پاکستان کے اندر بھی اپنی مخصوص کچھ کمیونٹیز کو استعمال کر رہا ہے، جن کمیونٹیز کا اوورسیز پاکستانیوں میں ایک بڑا وائٹل رول ہے، نومیرک پوائنٹ آف ویو سے بھی، کوانٹٹی پوائنٹ آف ویو سے بھی، کوالٹی پوائنٹ آف ویو سے بھی ان کا اثر و رسوخ. پھر اسی کمیونٹی کو استعمال کر کے اوورسیز پاکستانیوں کی جتنی پی ٹی آئی کی چیپٹرز ہیں وہ پچھلے 1.5 سال سے ڈوزیئر لے کر یورپین ملکوں کے اور امریکہ اور برطانیہ ان کے ایک جناب وزیر اعظم، پریزیڈنٹ، وزیر خارجہ، وزیر داخلہ کے دفاتر میں ریاست کے خلاف، ریاست پاکستان کے خلاف، فوج کے خلاف، عدالتی سسٹم کے خلاف وہ ڈوزیئر پیش کر رہے ہیں کہ پاکستان ایک ناکام ریاست اور انسانی حقوق کی وائلیشن اور فلاں اور بالکل وہ ماحول کہ جو صدام حسین کے کیمیائی ہتھیاروں کے حوالے سے 20-25 سال پروپیگنڈا کر کے اینڈ میں عالمی طاقتوں نے جناب عراق کے اوپر حملہ کیا تھا، اور پھر حملہ کرنے کے بعد جب سارا کچھ تباہ و برباد کر دیا، عراق تباہ و برباد کر دیا، اس کے بعد کہا جی ہمیں تو کیمیائی ہتھیار ملے ہی نہیں. بالکل اسی طرح FATF، یورپی یونین اور جناب باقی ممالک کو استعمال کر کے انسانی حقوق کا ٹول اسی پی ٹی آئی کے اوورسیز پاکستانی چیپٹرز جو ہیں، جو تنظیمیں ہیں، وہ پچھلے 1.5 سال سے جو ہے وہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں. اور وہ جو جتنے عہدیدار ہیں اوورسیز پاکستانی ان کی تنظیموں کے، وہ ایک مخصوص کمیونٹی کے لوگ ہیں، اور اس کے اندر جناب ملک دشمن طاقتوں کے پراپر ایجنٹس موجود ہیں جو پاکستان کے خلاف لابنگ کر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر کہ پاکستان ایک ناکام فیلڈ ریاست ہے جہاں پر جناب انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. تو یہ سارے کا سارا ایک ڈرامہ ہے جو آپ کے سامنے دن بدن کھلتا جا رہا ہے. اچھا سر یہ بتائیے کہ ویسے تو اور بہت سارے سوالات ہیں اس حوالے سے، لیکن ہم ذرا تھوڑا سا اور بھی ایشو ٹچ کر لیں. عمران خان کے زمانے میں جو ہے نا وہ TTP کے دہشت گردوں کو جو سزا یافتہ تھے وہ ان کو چھوڑا گیا سر بہت بڑی تعداد میں. یہ تو ISPR نے بھی اسٹیٹمنٹ دیا ہے، آپ کو پتا ہوگا. یہ کیا واقعہ تھا سر؟ آخر TTP سے عمران خان اتنے کیا ریلیشن شپ؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ TTP کے حوالے سے دیکھیں
پاکستان کے خلاف جتنی کوئی یہ نام نہاد دہشت گردی کی جنگ، نام نہاد ٹی ٹی پی، نام نہاد داعش، نام نہاد جناب آپ کا مجلس کیا کہتے ہیں وہ احرار المجاہدین، اور یہ جتنی آپ کی دہشت گردی کی جنگ ہے، یہ تو وہی عالمی طاقتوں کا جناب جس طرح عرب کے اندر اور مسلمان ملکوں کو تباہ و برباد کیا، خود سیلف جنریٹڈ ابو بکر بغدادی سے لے کے اور اس طرح کے، اسی طرح انہوں نے یہاں پر یہ سارا پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے جو ایک سسٹم رکھا ہے، ان کو پولیٹیکل آنرشپ دینے کے لیے، پولیٹیکل ان کو جناب ایک بڑھوتری دینے کے لیے وہ پھر اپنے بندوں سے جناب وہ کام لیتے ہیں۔ اب اس وقت سچویشن یہ ہے کہ یہ جو دہشت گردی کی نئی لہر آئی ہے، اس میں چیئرمین پی ٹی آئی مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ جناب جنرل باجوہ اور جنرل فیض انہوں نے موٹیویٹ کر کے جناب طالبان کو پاکستان کے اندر ٹی ٹی پی کو جناب دوبارہ سے بسانے کی جناب پلاننگ دی تھی، اور فلان پھر خواجہ آصف نے بھی جو ایک ٹویٹ کیا، اور ایک انتہائی ارسپانسبل ٹویٹ تھا اس نے جناب پچھلے دنوں کیا، اور فوج اور آئی ایس آئی اور جو آپ کے آرمی چیف ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت کے وزیر اعظم جو چیئرمین پی ٹی آئی تھے انہوں نے پری پلانڈ ڈیسیژن کروایا تھا اس پوری فورسز کے جناب ہیڈز کو بٹھا کے کہ ہمیں ان کو قومی دھارے میں لانا چاہیے، اور ان تمام لوگوں کو افغانستان سے لا کے ان کی فیملیز سمیت ان کو پاکستان کے اندر دوبارہ جناب ان کی ریہیبلیٹیشن کرنی چاہیے، جس کے تحت پھر ریہیبلیٹیشن ہوئی۔ جب ہوئی تو اب آپ کے سامنے ہے ساری صورتحال۔ اگر چیئرمین پی ٹی آئی کی بات مان لی جائے کہ جناب ڈیسیژن ادھر سے ہوا تھا، تو ان سے پوچھے کہ وزیر اعظم تو آپ تھے، ان سے پوچھے کہ ہیڈ آف اسٹیٹ تو آپ تھے، ان سے پوچھے کہ پوری اسٹیٹ کی جناب ذمہ دار وہ تو آپ تھے، یہ تو آپ کا فرض بنتا تھا کہ اس وقت جو موقع مناسبت تھی آپ ایبسلیوٹلی نوٹ کر سکتے ہیں امریکہ کو۔ اب یہ میری بات تسلی سے سنیے گا، اگر کوئی یہ کہے ہنس کے سوشل میڈیا پہ ان کا کوئی ایکٹیوسٹ یا ان کے جو آج کل نیلسن منڈیلا بنے ہوئے ہیں 15 20 30 پاکستان کے تجزیہ نگار یا اینکر، وہ ہنس کے کہیں کہ فیاض چوہان نے کیا بات کی یار، اس کی چیئرمین پی ٹی آئی کی اور اس وقت کے وزیر اعظم کی کیا چلتی تھی، تو میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا، اگر امریکہ کو آنکھیں دکھائی جا سکتی تھی ایبسولوٹلی ناٹ کے ذریعے، تو پھر ادھر کیوں نہیں دکھائی جا سکتی تھی؟ ادھر کیوں گکی بند ہو گئی؟ اگر آپ کی بات مان لی جائے کہ آپ کے بس کی بات نہیں تھی، آپ کا ڈیسیژن نہیں تھا، آپ کی پالیسی نہیں تھی، پالیسی کہیں اور سے آئی تھی، ڈیسیژن کہیں اور سے آیا تھا، تو پھر آپ کی گکی کیوں بند ہوئی؟ اچھا، یہ موجودہ حکومت پر ٹی ٹی پی کے متواتر حملے اور عمران خان کے دور میں ٹی ٹی پی کا کوئی حملہ نہیں، اور بہت سارے ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو جو سزا یافتہ تھے روکا گیا، مثلا ان کو رہا کیا گیا، تو یہ اور اسرائیل کا ایک دم بیان آنا، اور ادھر جو ہے وہ کیس کا لگ جانا، جو آرمی ہے عدالتوں کا کیس تھا جو تا حکم ثانی معطل کر دیا گیا، اور پھر ٹی ٹی پی کے متواتر حملے، اس پہ میں آپ سے بات کروں گا، ذرا ایک بریک پہ جاؤں گا، ذرا اس پہ مجھے بتائیے گا، ایک چھوٹا سا بریک، ناظرین واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک سر، یہ ذرا سا ایک سوال ہے، کسی نے پوچھا تھا، میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ آرمی کور فارمیشن جو کور کمانڈر میٹنگ تھی، اس میں طے ہے، بالکل فائنل ان کا ڈیسیجن ہے کہ 9 مئی کے کسی بھی ذمہ دار کو بخشا نہیں جائے گا، اور عالمی عدالتوں کے تحت ان کا ٹرائل ہوگا، اور آئی ایس پی آر بڑی سختی سے یہ کہہ چکے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا سر کہ ایک دم اسرائیل کا بیان ایک آتا ہے، اور پھر ایک دیکھتے ہیں ہمیں کہ یہ آرمی ایکٹ کے اوپر ایک پٹیشن بھی آتی ہے، اور پٹیشن آپ کے تا حکم ثانی اڑا دی جاتی ہے کہ جی غیر معینہ مدت کے لیے اس کو پینڈنگ کر دی جاتی ہے، لیکن جیسے ہی اسرائیل کا بیان آتا ہے ہم دوسرے دن دیکھتے ہیں کہ جی اس کی ہیئرنگ شروع ہو گئی، یعنی ٹیوزڈے کو ہیئرنگ کا ٹائم دے دیا گیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ فوج پر مسلسل حملے ہو رہے ہیں ٹی ٹی پی کی طرف سے۔ یہ تھوڑا سا بتائیے گا، پھر میں آپ سے ایک دو ایشو بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن اس سے ذرا جلدی کنکلوڈ کیجئے سر، تھینک یو۔ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کون سی چیز ڈھکی چھپی ہے عوام سے، آپ سے، میرے سے، یا اسپیشلی پاکستان کے جو صاحب نظر اور جناب صاحب رائے لوگ ہیں، اس وقت پاکستان عالمی طاقتوں کا
اور ملک دشمن طاقتوں کا نمبر 1 جناب ٹارگٹ ہے کہ پاکستان کو عرب ریاستوں کی طرح ڈی سٹیبلائز کرنا ہے اور اس کو اس کے گھٹنوں پہ لا کے کھڑا کرنا ہے، اور تقریباً اکنامیکلی تو اس کو گھٹنوں پہ کھڑا کر دیا ہے۔ پچھلے 1.5 سال پوری جو موو چلی ہے، ہمہ جہتی قسم کی ملٹی ڈائمینشنل پاکستان کے خلاف سازش ہوئی ہے جس پہ سب لوگ استعمال ہوئے، ٹھیک ہے۔ اس کے تحت پھر 9 مئی کا جو واقعہ ہوا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسرائیلی لابی، اور اسرائیلی لابی اکیلی نہیں ہے، اس میں بہت سے عالمی طاقتیں، ان کی ایجنسیاں، وہ ساری شریک ہیں، اور جتنی سپورٹ آپ کو مل رہی ہے، اب لوگ یہ کہتے ہیں جی میرے اوپر 150 پرچے ہو گئے، 150 پرچوں میں سے 150 کیسز میں سے سنگل ایک کیس کا ابھی تک میرٹ کے اوپر پروسیکیوشن شروع نہیں ہوئی۔ 1.5 سال گزر گیا ہے میرٹ کے اوپر کہ کوئی گواہ آئے، کوئی پروسیکیوشن ہو، کوئی جناب جرا ہو، کوئی پراپر میرٹ پہ کیس چلے، ناٹ ایٹ آل۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل ابھی تک کسی ایک کیس کو بھی میرٹ کے اوپر پرسیو کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر ہر روز 7، 8، 10 کیسز کے اندر جناب ریلیف لیتے ہیں، ضمانتیں لیتے ہیں، کیس کو پینڈنگ کرواتے ہیں، کیس کو رول بیک کرواتے ہیں۔ لیکن سر ایک دو کیس پہ ایک تو عدت کیس ہے، وہ تو سر ایگری کر گئے کہ جی یہ ایکسپٹ کر لیا گیا، اور وہ آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا اس کے اوپر سر۔ دوسرا توشہ خانہ پہ سر شروع ہو گئی ہے، آج پہلا گواہ جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے، یہ 2 اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے سر، کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ بس اب یہ سٹارٹ ہوا ہے۔ دیکھیں میں ان کی عدت کے اوپر یا ان کی مدت کے اوپر جو ہے نا میں کوئی بات نہیں کروں گا، لیکن چیزیں جو آ رہی ہیں سامنے اس میں تو یہی نظر آ رہا ہے کہ عدت پوری نہیں ہوئی تھی، صرف ان کو یہ بتایا گیا کہ جناب میری یہ پرسپشن ہے، اور میری یہ نعوذ باللہ معاذ اللہ کوئی جناب اوپر سے دائیں بائیں سے پتہ نہیں کس کے ذریعے سے جناب مجھے یہ آئی ہے جناب میرے دماغ میں یہ بات، میں لفظ نعوذ باللہ معاذ اللہ وہی تو نہیں یوز کروں گا کہ جناب یہ آئی ہے کہ آپ اگر فلاں 1 تاریخ تک اگر آپ نے شادی نہ کی تو آپ وزیر اعظم نہیں بن سکتے۔ یہ ساری باتیں اون چودھری کی طرف سے، صاحب کی طرف سے، اور مفتی سعید صاحب کی طرف سے یہ ساری چیزیں آئی ہیں۔ اون چوئی صاحب بیچ میں گواہ تھے، مفتی سعید صاحب جناب آپ کے نکاح خواہ تھے۔ نکاح خواہ اور نکاح کا گواہ اگر یہ بات کر رہا ہے تو اب عدالت نے ایکسیپٹ کر لیا ہے، عدالت پروسیکیوٹ کرے گی اور چیزیں ساری سامنے آ جائیں گی جانا کہ کیا صورتحال ہے کیا نہیں۔ تو توشہ خانہ بھی سنا ہے گواہ کا آج ریکارڈ ہو گیا سر، بڑا پہلا گواہ آج اس کے بیان ریکارڈ کیا گیا، سمجھتے ہیں یہ آخری مراحل ہے ان کا؟ دیکھیں سارے کیسز منطقی انجام تک پہنچنے چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک ہائپ کریٹ ہے جس میں ملک دشمن طاقتیں اور عالمی طاقتوں کی جناب پراپر جناب شامل ہیں۔ اب آپ بار بار کہیں گے کہ آپ ہر بات کے اوپر ملک دشمن طاقتیں اور عالمی طاقتوں کو کیوں لے کے آتے ہیں؟ اصل گیم ہی ساری یہ ہے، اصل گیم ہی یہ ہے۔ تو خان صاحب کیا وہی ملک دشمن آخر خان صاحب کے مسئلے میں عالمی طاقتیں جاگی ہیں، خان صاحب کے مسئلے میں ٹی ٹی پی جاتی ہے، خان صاحب کے مسئلے میں اسرائیل جاگا ہے، خان صاحب کے مسئلے میں ایسا کیوں؟ اسرائیل ابھی تو میری انفارمیشن یہ ہے، آپ کی ٹی وی چینل میں یہ میں بریک کر دوں کہ انڈیا اگلے مہینے کوئی نہ کوئی بدماشی گنڈا گردی ایک تو پانی کی کرنا شروع کر دی ہے اس نے، جس کی وجہ سے پاکستان میں ایک سیلاب کے حوالے سے اللہ نہ کرے لیکن جو حالات بن رہے ہیں، جو موسمی حالات، جو بارشیں، اور پھر انڈیا کی طرف سے جو بدماشی، ایک تو انڈیا کی وہ بدماشی سٹارٹ ہونے لگی ہے، ایک انڈیا دوسری بدماشی کرنے لگا ہے۔ جو میری انفارمیشن ہے وہ جناب آپ کے ایل او سی کے اوپر، لائن آف کنٹرول کے اوپر کشمیر پہ کوئی ایک جنگ مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کا کوئی پلان بن رہا ہے، ان کو وہ اس قسم کا بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں ان کو بچانے کے لیے۔ اچھا سر اب یہ میں نہیں کہتا کہ اس کے پیچھے، لیکن ایک اور چیز میں پوچھنا چاہوں گا، آج خان صاحب سے کسی نے پوچھا خان صاحب آپ بالکل جو ہیں وہ اکیلے ہو گئے، سب کوئی آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہے، تو خان صاحب نے اس پہ جو اسٹیٹمنٹ دی ہے وہی مذہبی ٹچ ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی انہوں نے فوراً اٹھا کے ایک دم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے گئے، اور انہوں نے کہا کہ جنگ خندق میں ان کو اس کے بعد آیت آئی تھی، اور آیت میں یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دیکھیں کس طرح لوگ منافق جو ہے نا وہ چھوڑیں گے اور کون آپ کا ساتھ دے گا۔ سر یہ کیا ریلیشن ہے، ذرا بتائیے گا، 1 منٹ 1.5 منٹ آپ کے پاس ہے سر۔ ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کو بتایا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے پاس
دنیا کا علم تو چلو ایک سطحی طور پر جو ہے ہی ہے، دین کا علم تو بالکل نابلد ہے، بالکل نابلد ہے، بالکل نابلد ہے۔ غزوہ خندق کے اندر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑنے کے حوالے سے تو کوئی ایشو ہی نہیں تھا، وہ تو غزوہ احد تھی۔ غزوہ احد کے اندر جو ہے نا وہ منافقین جو ہے نا وہ علیحدہ ہوئے تھے جی، اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ کہاں پہ جا کے آپ چیزوں کو جو ہے نا وہ آپ جو ہے نا چیزوں کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اصل میں یہی وہ حرکتیں ہیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے کبھی ولی بنانے کی، کبھی غوث بنانے کی، کبھی کتب بنانے کی، نعوذ باللہ معاذ اللہ ایک الو کا پٹھا اور بے غیرت اٹھا تھا، اس نے ویلاگ بنا دیا اور امام مہندی کے طور پہ جناب پریزنٹ کرنے کی کوشش کی۔ کوئی بے غیرت اٹھتا ہے وہ کیا اس کو جناب پچھلے 1.5 سال سے بنا دیتا ہے۔ یہ چیزیں جناب دماغ خراب جناب وہ کرنے والی ہیں، عجیب و غریب قسم کی۔ میں تو اس دن حیران رہ گیا تھا ڈاکٹر صاحب، یہ میں پہلی دفعہ بات کر رہا ہوں، پہلی دفعہ پچھلے سال اپریل میں جب تازہ حکومت گئی تھی، پہلا آپ کا عید الفطر تھی 27 رمضان کو، چیئرمین پی ٹی آئی نے بنی گالا میں ایک محفل رکھی تھی 27 رمضان کو۔ ادھر جو سٹیج سیکٹری بنا ہوا تھا کوئی مشہور زمانہ وہ ایک لڑکا ہے، اس نے نعوذ باللہ معاذ اللہ ایک ایسی بات کہہ دی جو میں تو ہل گیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت مخالفین نے بھی یہ بات نہیں پکڑی۔ وہ کہتا ہے کہ آج کا دن وہ دن ہے کہ جب اللہ نے اپنے محبوب کو اپنی جناب اپنا اشکار کیا تھا جناب اپنی ہستی کو، اور آج جناب ہم اپنی جناب لیڈرشپ کو اور اپنی ہستی کو جناب اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ عجیب و غریب قسم کی طارق جمیل پہ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔